دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفسہ۔ سوال ہے کہ دین اسلام میں حقوق اور فرائض کی کتنی اہمیت ہے؟ دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقوق اور فرائض دو طرح کے ہیں۔ ایک حقوق کا تعلق یا ایک حق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرے کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے ساتھ جس حق کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا اور اپنی زندگی کے اندر ہمیں اس اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔ ہم جب بھی عبادت کریں تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ عبادت کے اندر اس ذات کا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے عبادت کرتے ہوئے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا حق جو اس بندے کے ذمہ تھا وہ ادا نہیں کر رہا۔ اللہ کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ جب ہم عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت چاہے انسان کے جسم کی عبادت ہو، انسان کی زبان کی عبادت ہو، یا انسان کے مال کی عبادت ہو، تو وہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ حقوق کا دوسرا حصہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دنیا کے اندر جو رشتے بنائے، والدین کا رشتہ بنایا، اولاد کا رشتہ بنایا، باہم زوجین کا رشتہ بنایا، تو ہر رشتے کا دوسرے پر کچھ نہ کچھ حق رکھا۔ والدین کے حقوق اولاد کے فرائض ہوتے ہیں، اور اولاد کے حقوق والدین کے فرائض کہلاتے ہیں۔ خاوند کا حق بیوی کا فریضہ کہلاتا ہے، اور بیوی کا حق اس کے خاوند کا فریضہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ والدین کا حق ہے کہ اس کی اولاد ان کی خدمت کرے، اور اولاد کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اسی طرح اولاد کا حق ہے کہ والدین جائز طریقے سے کما کر ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اولاد کا یہ حق ہے کہ اس کے والدین اس کی ضروریات کو پورا کریں۔ ایک کا حق دوسرے کا فریضہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اس بات کو اگر مزید وسعت دی جائے تو اس کائنات میں سب سے افضل ہستی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی، پیغمبر اور ہمارا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں اور ہمارے فرائض ہیں۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی رسالت اور نبوت پر ایمان لے کر آئیں، ان کی رسالت کو بھی تسلیم کریں، ان کی نبوت کو بھی تسلیم کریں، اور آخری پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ان کی ذات پر ایمان بھی رکھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے۔
لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں، میرے اور آپ کے ذمہ ہیں، کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز، ایمان لانے کے بعد جو پہلی چیز فرض ہمارے اوپر ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے ذمہ، کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اطاعت کریں، فرما برداری کریں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو کہ تم اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے اندر زندگی بسر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تیسری بات کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہم اعمال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اتباع مصطفیٰ کرتے ہوئے طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں۔ مثال کے طور پہ دین کے فرائض کے جو فرضی احکامات ہیں میں اس کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، اللہ کا بھی حکم ہے، محمد الرسول اللہ کا بھی حکم ہے۔ جب ہم روز کی 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کریں گے تو ہم اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ جب ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو چونکہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لہذا ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی بھی اطاعت ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ کی بھی اطاعت ہو رہی ہے۔ اب اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع میں یہی فرق ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں طریقہ بھی نماز پڑھتے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا اختیار کرنا ہوگا۔ پھر جب ہم طریقہ اللہ کے رسول کا اختیار کریں گے تو یہ اتباع محمد ہوگی، اتباع مصطفیٰ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تم نے ہاتھ بلند کرنے ہیں، اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، پھر تم نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد تم نے ثنا پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے، سجدے میں جانا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، تشہد کے اندر یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اب کوئی بھی شخص اگر کہے کہ بھائی سبحان ربی الاعلیٰ میں سجدے میں نہیں پڑھوں گا، میں تو لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی سنت، آپ کے حکم کے خلاف ہوا، اب اتباع نہیں ہو رہی تو وہ اس کی نماز نہیں۔ نماز اس وقت ہوگی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ سجدے کی حالت میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی۔ رکوع کے اندر وہ دعائیں پڑھے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بتا دی کہ کس وقت سحر ہے اور کس وقت افطار۔ میں کہوں کہ میں مغرب کے وقت افطاری نہیں کرتا، میں تو لیٹ کر کے عشاء کے وقت کروں گا، تو کیا میرا روزہ ہو جائے گا؟
یہ طریقہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا طریقہ نہیں ہے، لہذا میرا یہ روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں میرا روزہ اسی وقت مقبول ہوگا کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق رکھوں گا۔ اسی طرح باقی ساری عبادات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ پہلی بات کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اعمال کریں اور اپنی زندگی کو بسر کریں۔ چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے ذمے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر، ہر رشتے میں والدین کا رشتہ سب سے قریبی رشتہ ہے انسان کا، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، اور بیوی ہے تو خاوند کا رشتہ، بہن بھائیوں عزیز و اقارب کے رشتہ داریاں، تعلقات، دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر انسان اگر محبت کرے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے۔ جس دل کے اندر محبت رسول نہ ہو، محبت مصطفیٰ نہ ہو، وہ ایک منافق کا دل تو ہو سکتا ہے، وہ ایک فاسق اور فاجر کا دل تو ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی مومن اور مسلمان کا دل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس دل کے اندر تمام رشتوں سے بڑھ کر، اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نہ والدین سے محبت کا انکار کرتا ہے، نہ بیوی کے ساتھ محبت کا، نہ خاوند کے ساتھ محبت کا، نہ والدین کے ساتھ محبت کا انکار کرتا ہے۔ ان ساری جو یہ سارے رشتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے اللہ کی ذات منع نہیں کر رہی، بلکہ اللہ کی ذات جس چیز کا حکم دے رہی ہے، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ، ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، خاندان سے محبت، کنبے قبیلے سے محبت، عزیز رشتہ دار برادریوں سے محبت، اپنے گھر سے محبت، کاروبار سے محبت، یہ ساری محبتیں جائز ہیں، لیکن ان ساری محبتوں سے بڑھ کر اگر محبت ہونی چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم پتہ چلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتہ چلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ چلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حکم آپ کو پتہ چلے، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے زندگی کے اندر اس فرمان مصطفیٰ کو سننے کے بعد آپ کے لیے زندگی میں کوئی اور گنجائش باقی نہیں رہتی کہ پھر آپ کسی اور طرف دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر کسی اور کی پیروی کریں، بلکہ آپ کے لیے لازم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ آ جائے، آپ کا فرمان، آپ کا حکم آپ کو پتہ چل جائے، تو پھر آپ اس کو حرف آخر سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے، بطور امتی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود پڑھو گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کا ساتھ آپ کو جنت میں نصیب ہوگا، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، آپ کی سفارش کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کر کے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے، اور آپ کا ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہوگا۔ کوشش اس بات کی کرو میرے بھائی کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ
مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔